سلام ناظرین، تاریخ ہند میں کچھ حکمران ایسے گزرے ہیں جو تلوار کی چمک، فتوحات اور خونریزی کے باعث یاد رکھے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے اخلاق، برداشت اور انسان دوستی کی وجہ سے تاریخ میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سلطان کی جس نے تخت دہلی پر بیٹھ کر خون کی ہولی نہیں کھیلی، بلکہ رحم، درگزر اور انسانیت کو اپنی حکمرانی کا اصول بنایا۔ یہ تھے جلال الدین فیروز خلجی، خاندان خلجی کے بانی، دہلی سلطنت کے ایک منفرد باوقار حکمران۔ خلجی دراصل ترک نژاد تھے، لیکن طویل عرصے افغانستان میں قیام کی وجہ سے ان کی زبان، تہذیب اور مزاج پر افغان اثرات نمایاں ہو چکے تھے۔ دہلی کے ترک امراء انہیں مکمل ترک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ احساسی محرومی اور نسلی تفریق آگے چل کر اقتدار کی کشمکش اور تبدیلی کا سبب بنی۔ جلال الدین فیروز خلجی ایک تجربہ کار فوجی، زیرک، منتظم اور قابل سپہ سالار تھا۔ اس نے کئی دہائیوں تک دہلی سلطنت کی فوج اور انتظامیہ میں خدمات انجام دی، حالات کو قریب سے دیکھا اور سمجھا۔ جب غیاث الدین بلبن کے بعد اس کے کمزور جانشین سلطنت کو سنبھالنے میں ناکام ہو گئے تو دہلی سلطنت انتشار، بغاوتوں اور عدم استحکام کا شکار ہو گئی۔ اسی نازک دور میں 1290 عیسوی کو جلال الدین فیروز خلجی تخت نشین ہوا اور یوں خاندان خلجی کی حکومت کا آغاز ہوا۔ جلال الدین فیروز خلجی کی سب سے نمایاں خصوصیات اس کا نرم دل، درگزر کرنے والا اور امن پسند مزاج تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا کام سلطنت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ اس نے اپنے مخالفین کو معاف کیا، بغاوت کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے کی بجائے انہیں دوبارہ سلطنت کے نظام میں شامل کیا۔ رویہ اس کے دور کے صغیر اور خوخار سلاطین کے بالکل برعکس تھا۔ ترک امراء جلال الدین کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے، کیونکہ وہ خلجی تھا اور ترک اشرافیہ کی صدیوں پرانا اجارہ داری کو چیلنج کر رہا تھا۔ جلال الدین نے بدلہ لینے یا تصادم کی بجائے انہیں بڑے عہدوں پر برقرار رکھا، لیکن یہی نرمی آگے چل کر اس کے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ اگرچہ جلال الدین فیروز خلجی ایک جاری مزاج جنگجو سلطان نہیں تھا، لیکن سلطنت کی دفاع میں اس کا کردار نہایت اہم رہا۔ اس نے شمالی سرحدوں پر منگول حملہ آوروں کو روکا، کئی منگولوں کو شکست دی اور متعدد حملہ آوروں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ داخلی بغاوتوں کو بھی کم سے کم خونریزی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمام اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جلال الدین کمزور نہیں بلکہ ایک اعتدال پسند اور بردبار حکمران تھا۔ جلال الدین فیروز خلجی نے اپنے بھتیجے علاؤالدین خلجی پر حد سے زیادہ اعتماد کیا۔ علاؤالدین خلجی نے جنوبی ہند میں کامیاب مہمات چلائی، بے پناہ دولت اور شہرت حاصل کی، اور آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا چلا گیا۔ جلال الدین نے نہ صرف اس کی خطاؤں کو معاف کیا بلکہ اسے عزت، انعامات اور اعلیٰ عہدوں سے نوازا۔ یہی اعتماد جلال الدین فیروز خلجی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی ثابت ہوئی۔ 1296 عیسوی میں علاؤالدین خلجی نے ملاقات کے بہانے جلال الدین فیروز خلجی کو بلایا۔ بوڑھا سلطان بغیر کسی خوف اور بدگمانی کے اپنے بھتیجے سے ملنے گیا، اور وہی دھوکے اور سازش کے تحت جلال الدین فیروز خلجی کو قتل کر دیا گیا۔ یوں دہلی سلطنت کا وہ سلطان جو رحم، برداشت اور انسانیت کی علامت تھا، اپنے ہی نرمی کا شکار ہو گیا۔ مورخین جلال الدین فیروز خلجی کو ایک باوقار، نیک نیت مگر عملی سیاست میں کمزور حکمران قرار دیتے ہیں۔ اس کی حکومت نے بعد کے حکمرانوں کو یہ سبق دیا کہ صرف رحمدلی سے سلطنت نہیں چلتی، بلکہ اقتدار کے تحفظ کے لیے کبھی کبھار سختی بھی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جلال الدین خلجی نے اقتدار کو خونریزی کے بغیر سنبھالنے کی ایک روشن مثال قائم کی۔ جلال الدین فیروز خلجی ایک ایسا نام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور رحم کے درمیان توازن ہی حکمرانی کی اصل روح ہے۔ اگر وہ نرمی اور سختی کے درمیان توازن کو برقرار رکھ پاتا تو شاید دہلی کے تخت پر زیادہ عرصے تک حکومت کرتا۔ ناظرین، ہم اپنے یوٹیوب چینل پر جامع تاریخی کرداروں، مستند معلومات اور حقیقی تاریخی کہانیوں کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد غیر ضروری مبالغہ آرائی سے ہٹ کر کم وقت میں آپ تک اصل اور ضروری معلومات پہنچانا ہے۔ اگر آپ اختصار کے ساتھ مستند اور جامع تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔